أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ربط آیات سماعت فرمائیں. گزشتہ آیات میں انسانی حقوق اور آداب معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں مختلف اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں. چنانچہ 6 چیزوں کو حرام و ممنوع قرار دیا گیا جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب ہوتی ہیں. پہلی چیز، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. دوسرے، کسی کو طعنہ نہ دیا جائے. تیسرے، کسی کو غلط اور برے نام سے پکارا نہ جائے. چوتھے، کسی سے بدگمانی نہ کی جائے. پانچویں، کسی کی ٹوہ میں نہ لگنا چاہیے. اور چھٹی چیز یہ کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے. تفصیل پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے. انہی ہدایات کے پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خاندان اور قبیلہ کی تقسیم اونچ نیچ کی بنیاد نہیں ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدائشی طور پر معزز اور دوسرے کو حقیر سمجھے، کیونکہ معزز ہونے نہ ہونے کا تعلق انسان کے عمل اور تقوی سے ہے نہ کہ خاندان سے. کیونکہ پیدا ہونے میں کسی کا اختیار کا دخل نہیں ہے. اللہ نے جہاں چاہا وہ پیدا ہو گیا. آدمی کے اندر جو محاسن، جو فضل و کمالات آتے ہیں وہ اس کی اختیاری اعمال کی بنیاد پر آتے ہیں. تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں، اور خاندان و قبائل یا مال دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے. شان نزول کیا ہے اس کا؟ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا. اور حارث ابن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا کہ جو
مسجد حرام میں اذان دے؟ ابو سفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلا دیا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان و تقویٰ ہے، جس سے تم لوگ خالی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سب سے افضل و اشرف ہیں۔ شعوب و قبائل، یہاں خاندان کے لیے دو لفظ شعوب اور قبائل استعمال کیے گئے ہیں۔ شعوب اوپر کی شاخ سے بنتا ہے، اس لیے اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور قبیلہ نیچے کی قریبی شاخ ہوتی ہے، اس لیے اس کا دائرہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے شعوب جو شعب کی جمع ہے، بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک اصل پر مجتمع ہوں۔ پھر ان میں مختلف قبائل اور خاندان ہوتے ہیں، پھر خاندانوں میں بھی بڑے خاندان اور اس کے مختلف حصوں کے عربی زبان میں الگ الگ نام ہیں۔ سب سے بڑا حصہ شعب اور سب سے چھوٹا حصہ عشیرہ کہلاتا ہے۔ ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شعوب عجمی قوموں کے لیے بولا جاتا ہے جن کے انساب محفوظ نہیں، اور قبائل عرب کے لوگوں کے لیے جن کے انساب محفوظ چلے آتے ہیں، اور قبائل عرب کے لوگوں کے لیے جن کے انساب محفوظ چلے آتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اسباط کہا گیا ہے۔ تو بنی نوع انسان کی تقسیم شعوب و قبائل کی شکل میں کہ لوگوں کے تعارف اور شناخت میں آسانی ہو جائے، اور اس سے دور و قریب کے رشتوں کا علم ہو، جس کی بنیاد پر ان کے حقوق شرعی ادا کیے جا سکیں، اور جس کی ضرورت تقسیم میراث کے وقت پیش آتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نسبی تفاوت کو تعارف کے لیے استعمال کیا جائے، تفاخر کے لیے نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، مذکور صدر آیات میں ایک خاص واقعے کی بنا پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل مدار قلبی تصدیق پر ہے، اس کے بغیر محض زبان سے اپنے کو مومن کہنا صحیح نہیں۔ اس پوری صورت میں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور تعظیم و تکریم کا، پھر باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر آیا ہے، اور صورت کے ختم پر یہ بتلایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ایمان اور تصدیق قلبی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ اس کا شان نزول پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ قبیلہ بنو اسد کے چند آدمی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شدید قحط کے زمانے میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ دل سے تو مومن نہیں تھے، محض صدقات کی رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا، اور چونکہ واقع میں مومن نہ تھے اور اسلامی احکام و آداب سے بے خبر اور غافل تھے، تو انہوں نے مدینہ کے راستے پر غلاظت اور نجاست پھیلا دی اور بازاروں میں اشیاء ضرورت کی قیمت بڑھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کیا، دوسرے آپ کو دھوکہ دینا چاہا، تیسرے آپ پر احسان جتلایا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانے تک آپ سے برسر پیکار رہے، آپ کے خلاف جنگیں لڑیں، پھر مسلمان ہوئے، ہم بغیر کسی جنگ کے خود آپ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اس لیے ہماری قدر کرنی چاہیے۔ جو شان رسالت میں ایک طرح کی گستاخی بھی تھی کہ اپنے مسلمان ہو جانے کا احسان آپ پر جتلایا، اور مقصود اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی مفلسی دور کریں۔
اور اگر یہ واقعی سچے مسلمان ہی ہو جاتے، یعنی حقیقت میں صدق دل سے یہ مسلمان ہوتے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان تھا، خود اپنا ہی نفع تھا۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا، جھوٹا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بنا پر کر رہے تھے، اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کی نفی اور دعوی ایمان کے غلط ہونے کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمہارا آمنا کہنا تو جھوٹ ہے، تم زیادہ سے زیادہ اسلمنا کہہ سکتے ہو، کیونکہ اسلام کے لفظی معنی ظاہری افعال میں اطاعت کرنے کے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دعوی ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ اعمال مسلمانوں جیسے کرنے لگے تھے، اس لیے لفظی اعتبار سے ایک درجہ کی اطاعت ہو گئی، اس لیے لغوی معنی کے اعتبار سے اسلمنا کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ آیت میں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں۔ جہاں تک اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو اصطلاحی اعتبار سے اگرچہ ایمان اور اسلام مفہوم معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ ایمان اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا ماننا، اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا۔ لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا اثر اعضاء و جوارح کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اسی طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے، لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آ جائے، ورنہ وہ نفاق ہے۔ اس طرح اسلام اور ایمان مبدا اور منتہا کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے، اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے، مگر مصداق کے اعتبار سے دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں۔ شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم تو ہو مومن نہ ہو، یا مومن ہو مسلم نہ ہو، مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو، جیسے تمام منافقین کا یہی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے، مگر دل میں ایمان نہ ہونے کے سبب مومن نہ تھے۔ فقط اب آپ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ گنوار دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، لیکن یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔
اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور رسول کا کہنا مان لو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کم نہ کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، کہ پورے مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں محنت اٹھائی، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ اللہ کو تو سب آسمان اور زمین کی سب چیزوں کی پوری خبر ہے۔ اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، بشرطے کہ تم سچے ہو، یعنی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی سب مخفی باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔ یہاں تک یہ سورہ حجرات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ قاف شروع ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔